جو ہمارا سبق ہے وہ انتہائی آسان ہے، توجہ میری طرف رکھیے۔ مفسر ظاہر پڑھ لیا ہم نے، نص پڑھ لیا، اب ہے مفسر۔ مفسر کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے سماعت فرمائیے گا کہ مفسر کہتے ہیں ایسا لفظ کہ جس کی مراد ظاہر ہو، ایسا لفظ جس کی مراد ظاہر ہو متکلم کی طرف سے، یعنی متکلم اپنی مراد کو کیا کر دے؟ ظاہر کر دے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ متکلم کلام کرنے والا، اس کلام کو ایجاد کرنے والا، اس کلام کو بیان کرنے والا۔ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میں کون ہوں؟ متکلم، ٹھیک ہے؟ تو وہ عبارت جو شخص بھی لایا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ متکلم۔ اب اس عبارت کے اندر ابتداءً تھوڑی سی کیا ہے، ایسے الفاظ ذکر کیے جائیں کہ جس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ہو، لیکن خود ہی متکلم اپنی اسی عبارت کے اندر، مثال سے آپ بخوبی اندازہ لگا لیں گے کہ کیسے متکلم اپنی ہی عبارت کو مزید واضح کر رہا ہے، یعنی اپنی گفتگو کے اندر ہی ایسے مزید الفاظ کا استعمال کر لینا کہ جو الفاظ کیا ہے، ما قبل والے لفظ سے کیا ہے، جو احتمالات تھے تعویل کے، تخصیص کے، اس تعویل اور تخصیص کے دروازے کو بند کر دیں۔ سمجھیے گا، مثال چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جلدی جلدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے فسجد الملائکہ، فسجد الملائکہ، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ بھائی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ ایسا ہی ہے نا، واقعہ مشہور و معروف ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ملائکہ نے کیا کیا جناب؟ سجدہ کیا۔ اب سوال ذہن میں پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنے سارے ملائکہ ہیں، جناب توجہ میری طرف، اتنے سارے ملائکہ ہیں، ملائکہ نے سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، پہلی بات سب نے سجدہ کیا یا کچھ نے سجدہ کیا؟ اچھا، پھر اگر مزید آگے جائیں تو پھر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ سب نے سجدہ کیا یا کچھ نے کیا؟ اچھا، جو کچھ نے کیا وہ ایک ساتھ کیا یا الگ الگ کیا؟ یہ باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے فسجد الملائکہ تک اگر ہم پڑھیں نا تو یہ احتمالات باقی رہیں گے، یہ احتمالات باقی رہیں گے، تخصیص کے بھی اور تعویل کے بھی۔ لیکن جیسے ہی آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم، اس کلہم کی قید نے آ کر اس بات کا جو ذہن میں ایک اعتراض آ رہا تھا کہ بھیا تمام نے کیا ہے یا کچھ نے کیا ہے، تو کلہم نے آ کر کیا ہے، یہ احتمال کیا کر دیا؟ تخصیص کا احتمال ختم کر دیا۔ یہ تخصیص کا احتمال کیا تھا؟ وہ ختم کر دیا کہ تمام نے کیا ہے، تمام نے کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کلہم کی جو قید ہے یہ خود متکلم بیان کر رہا ہے، کسی اور نے بیان نہیں کی۔ جس نے فسجد الملائکہ کو بیان کیا اسی نے کلہم کو بیان کیا ہے۔ اچھا، پھر تمام نے ایک ساتھ کیا ہے یا الگ الگ کیا ہے؟ تمام نے، بھائی کل سے یہ تو پتہ چل گیا کہ تمام نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کے حوالے سے یہ جملہ کہا جائے کہ یار ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تمام کام کر لائے ہیں، تمام کام کر لائے ہیں، لیکن پھر بھی یہ احتمال باقی ہے کہ بھائی سب نے ایک ساتھ کیا ہے یا وقفے سے کیا ہے؟ تو پھر کہا جائے گا کہ کل ہی کام دیا تھا، ماشاءاللہ آج ہی تمام وہ کام کر آ گئے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ آج ہی کا جو لفظ ہے اس نے کیا کر دیا؟ مزید اور اپنی گفتگو کو واضح کر دیا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسجد الملائکہ، کہ ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اب یہ کیا تھی؟ گفتگو ذہن میں آ رہی تھی کہ بھائی تمام نے کیا یا چند نے کیا؟ تو کلہم نے آ کر وہ کیا ہے، اعتراض کو دور کر دیا۔ پھر یہ سوال ذہن میں ہوا کہ بھائی ایک ساتھ کیا یا علیحدہ علیحدہ کیا؟ ایک ساتھ کیا یا علیحدہ علیحدہ کیا؟ تو اجمعون نے آ کر، کس نے آ کر؟ اجمعون نے آ کر یہ بتا دیا کہ تمام نے ایک ساتھ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون،
تو اب یہ فسجد الملائکہ کے بعد جو کلہم ہے یہ کیا ہے بیٹا؟ فسجد الملائکہ کی تفسیر ہے، اور اجمعون بھی یہ مفسر ہے، اجمعون بھی کیا ہے؟ مفسر ہے، یعنی لفظوں سے ہی مراد ظاہر ہو جائے، لیکن لفظوں سے مراد ظاہر کیسے ہو کہ متکلم خود اس بات کو کیا کر دے؟ واضح کر دے۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ آگے ایک اور مزید مثال پڑھ لیتے ہیں، مزید اور واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے، یہ تو دی قرآن سے مثال، ٹھیک ہے؟ شرعیات میں، شرعی مطلب مسائل کے اندر مثال، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تزوجت، میں نے فلانا سے شادی کی، فلانا سے کیا کی؟ شادی کی۔ اچھا، اب وہ آگے قید لگا دیتا ہے، کیا قید لگا دیتا ہے؟ شاہرن، کیا قید لگا دیتا ہے؟ شاہرن، متکلم خود ہی، تزوجت فلانتن شاہرن، ٹھیک ہے، بکذا، اتنے درہم کے ساتھ۔ اب دیکھیں، جب تک تزوجت کا معنی تھا تو یہاں پر معنی نکاح کا تھا۔ کس کا معنی تھا جناب؟ نکاح کا تھا۔ فلانا سے میں نے کیا کیا؟ نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے جب ایک قید لگا دی، متکلم نے خود ہی اپنی گفتگو کو مزید واضح کر دیا، ٹھیک ہے، مزید کھول کر بیان کر دیا کہ جناب من، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، بلکہ میں نے نکاح تو کیا ہے لیکن 1 مہینے کے لیے کیا ہے۔ کتنے کے لیے کیا ہے جناب؟ 1 مہینے کے لیے کیا ہے۔ یہ شاہرن کی قید ہے نا، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جناب یہ نکاح نہیں ہے، یہ متعہ ہے، یہ نکاح نہیں ہے، بلکہ کیونکہ جو نکاح ہوتا ہے نا وہ بغیر قید کے ہوتا ہے، وقت معین نہیں ہوتا، وقت معین نہیں ہوتا، اور جہاں پر وقت معین ہو جائے وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ وہ متعہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص وقت کے لیے کیا کرنا؟ کسی کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تعلقات قائم کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نکاح نہیں بلکہ متعہ ہوتا ہے۔ تو تزوجتو سے یہ ظاہر تھا کہ یہ نکاح ہے، ٹھیک ہے، مگر جب تزوجتو کہا نا تو ایک طور پر ذہن میں احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ متعہ ہو۔ شاہرن نے آ کر کیا کر دیا؟ مزید واضح کر دیا کہ یہاں پر کیا ہے؟ متعہ ہی ہے، نکاح نہیں ہے۔ سمجھ تم؟ ایک اور مزید مثال پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لفلان علی الف، لفلان علی، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، فلاں کے مجھ پر کیا ہے؟ یہ جملہ کہا، یہ جملہ کہنے کے بعد اس جملے کے اندر آپ کو کیا گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سے احتمالات موجود ہیں۔ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے قرضے کے طور پر ہیں، فلاں کو مجھ پر 1000 روپے دینے ہیں، تحفے کے طور پر ہیں، فلاں کے مجھ پر کیا ہے؟ 1000 روپے ہیں، اس وجہ سے ہیں، فلاں وجہ سے ہیں، فلاں وجہ سے ہیں، یہ بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں۔ لیکن متکلم نے خود ہی کیا ہے؟ اپنی اس گفتگو کو مزید واضح کر دیا، مزید کیا ہے؟ مفسر بنا دیا، اور کہا من ھذا العبد او من ھذا المتاع، یا تو جو میں نے یہ غلام خریدا ہے نا، اس غلام کے خریدنے کی وجہ سے 1000 روپے مجھ پر لازم ہے، یا جو میں نے یہ سامان خریدا ہے، اس سامان کے خریدنے کی وجہ سے مجھ پر 1000 روپے لازم ہے۔ بات سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اب 1000 روپے کا لزوم تو ہو گیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، کوئی قبضہ نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ کوئی چیز خریدنا ہے، اور وہ غلام کی صورت میں ہے یا سامان کی صورت میں ہے۔ اب 1000 روپے ابھی فی الفور لازم نہیں ہوں گے جب تک کہ اس غلام یا اس سامان پر قبضہ نہ ہو جائے۔ جیسے ہی قبضہ ہوگا اب شریعت مطہرہ کہے گی، وہ ایک الگ صورت ہے جو میں آپ کو مسئلہ عرض کر رہا ہوں، قبضہ ہو جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ جناب کیا ہے؟ آپ اپنے 1000 روپے ادا کر دیجئے، کیونکہ جو آپ کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور آپ کیا ہے؟ اب پیسے بھی ادا کر دیجئے۔ لیکن بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ لفلان علی الف تک جملہ ہوتا تو بہت سے احتمالات موجود تھے، لیکن من ھذا العبد یا من ھذا المتاع نے آ کر کیا ہے؟ یہ سارے احتمالات کو ختم کر دیا اور کہا کہ جناب یا تو 1000 روپے اس غلام کی وجہ سے ہیں، یا 1000 روپے اس سامان کی وجہ سے ہیں جو میں نے خریدا ہے۔ سمجھ میں آ گیا جناب؟ آئیے
اس کو عبارت میں دیکھ لیتے ہیں، پھر مزید آگے کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ، صفحہ نمبر ہے 54، لائن نمبر ہے لاسٹ، لفظ نمبر ہے 3۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ احتمال التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ۔ یہاں تک یہ تعریف ہے، ترجمہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مفسر وہ کہ جس کے ساتھ لفظ سے ہی مراد کیا ہے، جس لفظ کے ساتھ لفظ سے ہی مراد کیا ہو، ظاہر ہو، بیانی من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے وضاحت کے ساتھ، قبل جانب، قبل جانب بیان وضاحت، متکلم کی جانب سے وضاحت کے ساتھ، اور وضاحت کیسی ہو، بحیث اس حیثیت کے ساتھ کہ لا یبقا باقی نہ رہے، معہو اس وضاحت کے ساتھ، تعویل کا احتمال اور تخصیص کا احتمال، کوئی تعویل اور تخصیص باقی نہ رہے، ایسی متکلم وضاحت کرے۔ مثالہ المفسر فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے قول میں مفسر کی مثال، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے حکم ہوا ملائکہ کو کہ ملائکہ تم کیا ہے، سجدہ کرو، کلہم تمام کے تمام، اجمعون ایک ساتھ، ٹھیک ہے، ملائکہ نے سجدہ کیا، تمام کے تمام ملائکہ نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ فاسم الملائکۃ ظاہر فی العموم، فرماتے ہیں جو ملائکہ کا نام ہے نا، جب تک فسجد الملائکہ کو اگر رکھیں تو یہ کیا تھا، ظاہر تھا عموم میں، کہ عموم میں ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر یہ کہ تخصیص کا احتمال تھا، تخصیص کا احتمال تھا، بعض نے کیا ہو بعض نے نہ کیا ہو، کچھ کو خاص کر لیا جائے، یہ ذہن میں احتمال تھا۔ قائم فانسد باب التخصیص بقولہ کلہم، فرماتے ہیں مگر یہ کہ تخصیص کا احتمال قائم موجود تھا، فانسد باب التخصیص، تخصیص کا باب بند ہو گیا، بقولہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ، کلہم، کلہم قول کے ساتھ اس تخصیص کا احتمال کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ثم بقی احتمال تفرقۃ فی السجود، پھر باقی تھا جدائی کا احتمال، یعنی الگ الگ کیا ہے یا ایک ساتھ کیا ہے سجدے میں، فانسد باب التاویل، تعویل کا باب بھی بند ہو گیا، بقولہ اجمعون، اجمعون کے قول کے ساتھ۔ تو اجمعون اور کلہم نے آ کر کیا کر دیا، اپنے ماقبل والے جملے کو مزید پختہ اور واضح کر دیا۔ وفی الشرعیات، احکام شرعیہ میں مثال، اذا قال تزوجت فلانة شہرا، جب کسی شخص نے کہا کہ میں نے نکاح کیا فلانا سے، شہرن ایک مہینے کے لیے، بقضا اتنے درہم کے ساتھ، بقضا کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ درہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے عشرہ لگایا ہے۔ فقولہ، اس مرد کا قول، تزوجت، جو تزوجت کا قول ہے نا، ظاہر فی النکاح، نکاح میں کیا ہے، یہ ظاہر ہے، نکاح میں کیا ہے جناب، یہ کیونکہ تزوجت کا لفظ ہی کیا ہے، نکاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الا مگر یہ کہ ان احتمال المتعۃ قائم، اس تزوجت کے اندر متعہ کا احتمال قائم موجود ہے۔ فقولہ شہرا، تو ماتن کے قول یعنی متکلم کے قول، شہرن نے، فسر المراد بہ، کیا کر دیا، اس کی مراد کو فسر ظاہر کر دیا۔ فقلنا، ہم نے کہا شہرن کو دیکھ کر کہ ھذا متعۃ ولیس بنکاح، اور یہ کیا ہے، متعہ ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے جناب، تزوجت فلانة شہرا بکذا، یہ متعہ ہے، نکاح نہیں ہے۔ متعہ کس نے واضح کیا، شہرن کی قید نے واضح کیا، ٹھیک ہے۔ ولو قال، تیسری مثال، لفلان علی 1000، کسی شخص نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر کیا ہے، 1000 ہیں۔ اب جب تک یہ جملہ تھا نا تو بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، من ثمن ھذا العبد او من ثمن ھذا المتاع، یا تو 1000 جو مجھ پر لازم ہیں وہ اس غلام کے بدلے، سمن کے بدلے، پیسے کے، اس غلام کے بدلے ہیں، یا پھر اس سامان کے بدلے ہیں۔ فقولہ علی 1000، جو ماتن کا قول، متکلم کا قول جو علی 1000 تھا نا، یہ نص فی لزوم 1000، یہ کیا تھا، نص ہے، کیونکہ یہ جملہ اسی کے لیے لایا گیا ہے۔
لزومی الفن 1000 کے لازم کرنے میں، الا ان احتمال التفسیر باقٍ مگر یا تھا تفسیر احتمال باقی تھا، بقولہ من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع، متکلم کا قول من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع بین المراد به، تو کیا کر دیا بیٹا اس نے اتنے زیادہ احتمالات میں سے ایک کو واضح کر دیا، فیترجع المفسر علی النص، تو مفسر راجع پائے گا نص پر، حتی لا یلزمہ المال، مال لازم نہیں ہوگا مگر کب لازم ہوگا، الا عند قبض العبد اب المتاع، الا عند قبض العبد اب المتاع، کہ جب غلام پر قبضہ کر لے گا یا سامان پر قبضہ کر لے گا۔ اسی طریقے سے اسی سے ملتی جلتی ایک اور مثال بھی ہے، ہم ترجمے میں سماعت کر لیتے ہیں، وقولہ لفلان علی الف، کہ کسی شخص نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر کیا 1000 ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا جناب، بھائی فلاں کے مجھ پر 1000 ہے، فلاں کے مجھ پر 1000 ہے۔ اب اس نے اقرار کر لیا، اقرار کرنے کے بعد ہم نے ما قبل میں یہ گفتگو پڑھی ہے کہ بھائی جس شہر میں موجود ہے اس شہر کی نقدی مراد ہوگی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جناب میں رہتا پاکستان میں ہوں اور مراد کیا ہے کہیں اور کی کرنسی مراد لی جائے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ جب مطلق بولا جائے گا، جب لفلان علی الف، لفلان علی الف، تو پھر دیکھا جائے گا تو بھائی اس شہر میں چلنے والی نقدی کون سی ہے، غالب نقدی مراد ہوگی جو زیادہ استعمال ہونے والی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اب لفلان علی الف کہا، میں نے 1000 روپے کا لزوم کر دیا، لیکن پھر آگے جا کر میں کہتا ہوں من نقد العراق، ہے من نقدی عراق، عراق کی نقدی، تو اب دیکھیں لفلان علی الف تک جب تھا نا تو یا تو کیا تھی، وہ نقدی مراد تھی کہ جو غالب نقدی ہے، جو شہر میں زیادہ استعمال ہونے والی ہے۔ لیکن اب مثال کے طور پر جب بھائی متکلم نے خود واضح کر دیا کہ میری مراد عراق کی نقدی ہے، میری مراد کیا ہے، تو اب وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اب وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، جو واضح کر دیا وہی مراد ہوگی نا، متکلم نے خود نے واضح کر دیا۔ تو یہی کیا ہے مفسر کی ایک اور مثال ہے، دیکھیے فرماتے ہیں لفلان علی الف، فلاں کے مجھ پر کیا ہے 1000 ہے، ظاہر فی الاقرار، 1000 کے اقرار میں یہ کیا ہے ظاہر ہے، نص فی نقد البلدی، یہ شہر کی نقدی میں کیا ہے نص ہے، فاذا قال من نقد بلدی کذا، بس جب اس نے کہہ دیا کیا کہا کہ من نقدی بلدن کذا، فلاں کذا کے ساتھ آپ کوئی بھی شہر لگا دیں، یا آپ کو صرف اشارتاً بتایا ہے کہ فلاں کی نقدی، تو جو نقدی بولے گا یترجح المفسر علی النص، تو مفسر کیا ہو جائے گا ترجیح پا جائے گا علی النص، نص پر، فلا یلزمہ نقد البلدی بل نقد بلدی کذا، ٹھیک ہے، تو لازم نہیں آئے گی اس شہر کی نقدی بلکہ اس شہر کی نقدی مراد ہوگی۔ کذا سے کوئی بھی شہر مراد لے لیں، کوئی شہر خاص نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کا مشار الیہ کچھ بھی لگا دیں آپ، لیکن کوئی خاص شہر لگانا پڑے گا، جب جا کر یہ کیا ہو جائے گا مفسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اسی طرح اور بھی مزید مثالیں ہیں مفسر کی، لیکن یہیں پر کیا ہے یہ اختتام کرتے ہیں، ہم بھی اپنا سبق یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ محکم آئندہ درس میں ہم سماعت کریں گے۔